Assalamu alaikum wa rahmatullah. Please subscribe our Majlis Ulama Al Hadith Harban Ahli YouTube channel. Fajazakumullah. بے حساب و بے شمار انگیت درود و سلام کو ہمارے اولاد کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے آگے سورہ لقمان کی 12ویں آیت کریمہ تلاوت کی ہے. قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے ناموں سے اور مختلف اللہ والوں کے نام سے سورتیں آئی ہیں، جیسے سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ ہود ہے، سورہ مریم ہے، سورہ محمد ہے. اسی طرح لقمان علیہ السلام کے نام سے بھی ایک سورت ہے. اس سورت مبارکہ کی 12ویں آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقیناً ہم نے بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. لقمان علیہ السلام نبی رسول پیغمبر تھے کہ نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے. قرآن مجید میں 27 نبیوں کا ذکر آیا ہے. 25 کے بارے میں تو یقینی طور پر کہا گیا ہے کہ نبی و رسول تھے. 2 کے بارے میں ایک حضرت ذوالکفل ہے، ایک دوسرے حضرت لقمان علیہ السلام. ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے تو نبی تھے کہ نہیں. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دے رکھی ہے. حکمت سے مراد لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو حکیم ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، جسمانی جو دوائیں جو جانتے ہیں وہ حکمت. دراصل اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دے رکھی تھی. وہ دانائی ہے، دانش مندی ہے، عقل مندی ہے، دین کی باتیں ہیں، وہ شریعت کی باتیں ہیں. اور اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو جو حکمت عطا کی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. حکمت حدیث ہے جس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے، بڑی موعظت ہے، اور اس میں ہدایت کی، رہنمائی کی بڑی باتیں ہیں. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دے رکھی تھی. ان کی حکمت کی باتیں بہت سی وہ سورہ لقمان کے اندر تفصیل سے موجود ہے. آپ حضرات کو چاہیے کہ آپ حضرات قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو برکت کے لیے اور ہمارے ہاں جب میت ہو جاتی ہے تو ثواب پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی کا ایک دستور قانون بنایا ہے. اس کو سمجھ کر پڑھیں. بڑی اس کے اندر عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے. تو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ یہ جو خطبات جمعہ جو ہم اللہ رب العالمین کا ہم کو اس بات شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ، 7 دنوں میں ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جمعہ مقرر فرمایا جو عبادت کا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ذکر کا ہے. اور اس خطبہ جمعہ کے ذریعے سے پھر آنے والے 7 دنوں تک ہمارے لیے اس میں رہنمائی ملتی ہے، رہبری ملتی ہے. کہ صرف سننے کی حد تک نہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ کہا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم خوش ہو گئے. نہیں، بلکہ زندگی بھر کو اس کو یاد رکھنا چاہیے جو خطبات جمعہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو
خطبات میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں نصیحت کی جاتی ہے اور ہمیں ہدایت دی جاتی ہے، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو یقیناً حکمت دے رکھی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر دنیا میں گزارو۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ ان کے مالک نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ میرے لیے ایک بکری ذبح کریں اور اس میں سے عمدہ گوشت ہمارے لیے پیش کریں۔ تو لقمان علیہ السلام نے ایک بکری ذبح کروائی اپنے مالک کے لیے اور ان کے سامنے گوشت پیش کیا، زبان کا اور دل اور زبان کو پیش کیا، تیار کر کے پیش کیا۔ ایک دن پھر دوبارہ ان کے مالک نے کہا ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس میں سے جو ناکارہ قسم کا گوشت ہے، بیکار قسم، اس کو پیش کرو۔ لقمان علیہ السلام نے وہی زبان اور وہی دل کو پیش کیا۔ مالک نے کہا عجیب بات ہے، پہلے دن جب ہم نے آپ سے کہا کہ بہترین گوشت پیش کیجیے تو دل و زبان کو پیش کیا، اور جب ہم نے تم سے یہ کہا کہ جو ناکارہ قسم کا گوشت پیش کرے تو وہی دل و زبان کو نہیں پیش کیا۔ انہوں نے کہا مالک سے کہ ہر جانور میں اور ہر جاندار میں اور خصوصاً انسان کے اندر دو چیزیں، ایک دل ہے، ایک زبان ہے۔ اگر یہ دل و زبان صحیح سلامت رہے تو اس کا دین اور اس کی دنیا دونوں محفوظ۔ اگر یہ سلامت نہ رہے، اس میں فساد، اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، دل میں فساد پیدا ہو جائے، زبان کا بگاڑ آ جائے تو ساری مصیبتیں اور ساری پریشانیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دل میں کدورت، بغض، عداوت، دشمنی، نفاق، کفر، ناشکراپن پیدا ہو جاتا ہے تو زبان سے وہ دل میں جو کچھ ہوتا ہے زبان سے ادا ہونے لگتا ہے اور ساری پریشانیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ اور اگر دل محفوظ رہے، اگر دل اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے محفوظ رہے اور آپ بھی اپنے دل کی حفاظت کرے، نفاق سے، کفر سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، حقد حسد سے، بے ایمانی سے، اور اپنے دل کو تقوی سے معمور کر لے تو پھر اس کی زبان سے اللہ کا شکریہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی تلاوت، اس کی عبادت، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عبادت بن جاتا ہے۔ تو لقمان علیہ السلام نے نصیحت فرماتے ہیں انشکر للہ، ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار اللہ بن کر کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اپنے رب کی جو نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دے رکھی ہیں، اگر ہم نے اس کو شمار کرنا چاہا، اگر ہم نے اس کو گننا چاہا، لا تحصوها، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، ممکن ہے؟ ناممکن۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زمین پوری کاغذ بنا لی جائے، زمین پر رہنے والے سارے درخت قلم بنا لیے جائیں، یہ سارے سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور ان سمندروں میں سے 7 سمندر ہی سیاہی بنا لیے جائیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گر نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ سورہ ملک 25ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیجیے هو الذي انشأكم، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة، اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد تمہیں سننے کے لیے کام دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، سمجھنے کے لیے، اچھے برے کے پہچان کے لیے، بصیرت و بصارت کے لیے اللہ کو دل عطا فرمایا۔ کہ یہ معمولی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی معمولی نعمت ہے۔ آنکھیں
ان کی قدر و قیمت کیا ہے ان سے پوچھیے جو نابینا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہم کو کام دیے، سماعت سننے کی طاقت، یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر اس کو جاننا چاہو سمجھنا چاہو ان کو دیکھیں ان کی بصارت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، سماعت نہیں ہے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان سے دیکھیں. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا خلیل ما تشکرون، اس کے باوجود تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بہت کم کر دیں. بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن کر رہے. اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کب رکھی؟ اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کب بنتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک بات اصل یہ ہے سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو انسان شکر گزار بندہ بنے گا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے. دنیا کے معاملے میں بہت سے لوگ اچھے خاصے مکان میں رہنے کے باوجود، کمانے کھانے کے باوجود، صحت مند رہنے کے باوجود بڑے بنگلے کو دیکھتے ہیں، کار والوں کو دیکھتے ہیں، اقتدار کرسی والوں کو دیکھتے ہیں. کوئی صاحب آ گئے ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ آگے دوڑے بھاگے گھوڑے پھرے. آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنی عزت دے رکھی، ایسے سواریاں دے رکھی ہیں. تو آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے، اس سے ناشکری ہے، شکر گزاری کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، کفران نعمت اور ناشکری پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہم کو دیکھنا چاہیے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں. ہمارے پاس مکان نہیں گھر ہے چھوٹا سا، بہت سے لوگ ایسے ان کے پاس مکان نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. جس کے پاس کرائے کا مکان ہے دیکھنا چاہیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، چوراہوں پہ رہتے ہیں، فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں. وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں بس موسی کی. تو تب اللہ رب العالمین کی شکر جذبہ پیدا ہو. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے نکلے. جب نماز کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے چلتے ہوئے راستے میں ان کا جوتا ٹوٹ گیا. جوتا ان کا ٹوٹ گیا، پہننے کے قابل نہیں تھا. اب یہ جوتا ٹوٹ گیا، یہ تو کہیں جا کے نہیں پڑ سکتے، اس کو چھوڑ دیا انہوں نے. چلتے ہوئے سخت دھوپ تھی، گرمی تھی. چلتے ہوئے انہوں نے سوچا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا غریب بنایا ہے، میں کتنا پریشان حال ہوں کہ میرے پاس جوتے خریدنے کے لیے معمولی سے رقم ہی نہیں ہے. جب مسجد کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں دیکھا سیڑھیوں پر ایک آدمی نوجوان بیٹھا ہوا ہے جس کے دونوں پیر نہیں ہے. وضو کیا، جا کر فوراً سجدے میں گر گئے. کہا کہ اللہ چپل نہیں، جوتا نہیں تو کیا ہوگا، دونوں پیر تو محفوظ ہے. یہ معاملہ ہوتا ہے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کا سبب ہوتا ہے. دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے. اب بہت سے لوگ پنج وقت نماز پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم تو پنج وقت نماز پڑھتے ہیں، فلاں نہیں پڑھتے، فلاں مولوی صاحب کے بچے نہیں پڑھتے، حاجی صاحب کے بچے نہیں پڑھتے، متولی کے بچے نہیں پڑھتے، خاندانی اہل حدیث نہیں پڑھتے. خاندانی اہل حدیث نہ پڑھے، مولوی کا بیٹا نہ پڑھے، متولی کی بیوی نہ پڑھے، اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ آدمی یہ دیکھنا چاہیے کہ میں پنج وقت نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں بھائی ہے نفل نماز پڑھتا ہے، فلاں بھائی ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، فلاں بھائی ہے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بازار میں جاتا ہے، دھندا کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، باوجود اس کے سب سے پہلی صف میں رہتا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ آدمی کے اندر اگر دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا نیکی کرنے، اس کے اندر عاجزی فروتنی، اللہ رب العالمین کی نزدیک کو عاجز بندہ بن کر رہے گا. اگر یہ نہ دیکھے، ان لوگوں کو دیکھے جو نمازوں کے پابند نہیں ہے، تو آدمی اپنے آپ میں فخر کرے گا، غرور کرے گا، میں اچھا ہوں. اسی لیے بہت سے بھائیوں کو اپنی
کہتا ہے کہتے نے سنا ہوگا وہ حاجیہ سے وہ مولیہ سے تو ہمیں بہتر نہیں دیکھو کیا بات ایسی بات ہے کہ ہم فلاں سے بہتر نہیں. دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے. جب سفر میں جا رہے تھے تو رات میں انہیں تہجد کی نماز پڑھی. تہجد کی نماز کے لیے ان کے نماز پڑھی. ان کے صاحبزادے ان کے بیٹے بڑے باپ کے بیٹے تھے, نیک باپ کے بیٹے تھے. انہوں نے بھی باپ کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کر لی, نماز پڑھ لی. اس کے بعد نماز ختم ہو گئی تو صاحبزادے نے کہا باپ دیکھیے یہ سارے لوگ سو رہے ہیں, کہیں تو اللہ کا ڈر نہیں, اللہ کا خوف نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بہتر تھا کہ تم بھی سو جاتے, بہتر تھا کہ تم بھی سو جاتے. تم نے نماز پڑھ کر کے اللہ کے لیے عبادت کر کے تہجد پڑھ کر کے تم نے اپنی ماں کو تم سے اچھا سمجھا تو حقیق جانا, اس سے بہتر تھا کہ تم آرام کر لیتے. اس سلسلے میں ہمارے بہت سے عابدوں زاہدوں کو, بہت سے اللہ والوں کو, بہت سے نمازیوں کو, بہت سے حاجیوں کو اور بہت سے سخاوت کرنے والے اور نیکی کے کام کرنے والوں کے سلسلے میں شیطان مختلف طریقے سے ان کو بھٹکاتا ہے, ان کو بھٹکاتا ہے, ان کو راہ راست صراط مستقیم سے دور کر دیتا ہے. ان کے دل میں ایک طرح کا فخر پیدا کرتا ہے, ان کے دل میں ایک طرح کا احساس برتری کہ ہم ان سے بڑھ کر کے ہیں, وہ ہم سے کم کریں, ہم سے کم. بلکہ بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے کہا انشکر للہ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے بسم اللہ کہہ کر پانی پینے کے بعد کہتے الحمدللہ اللہ کا شکر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بسم اللہ کہہ کے پانی پیتا ہے اس پر الحمدللہ کہتا ہے, ایک لقمہ کھاتا ہے بسم اللہ کہہ کر, کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہو کر راضی ہو. میرے بھائی یہ پانی اللہ کی نعمت ہے, یہ رزق اللہ کی نعمت ہے. کیا ہم نے کھا پی کر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہ کریں, بسم اللہ کہہ کے نہ کھائیں, اللہ کا نام لے کے نہ کھائیں؟ ہم کتنے ہمارے بھائی پہلے تو کہنا پڑتا تھا. ایک مرتبہ میں بہت پرانی بات ہے, 40 سال پہلے مدراس میں بہت بڑے امیر آدمی, ان کے ہاں دسترخوان بڑا تھا ان کے افطار کا 40 قسم کے آئٹم تھے, 40 قسم کے آئٹم تھے. سوکار بیٹھے ہیں راگی کی روٹی کھا رہے ہیں, بڑا بڑا. اور میں نے تقریروں میں کہا بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا سب دینے کے باوجود اللہ نے ان کو کھانے سے روک دیا. آج تو عام ہے, شوگر کا مسئلہ اتنا عام ہو گیا ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہر گھر میں شوگر ہے, ہم دیکھتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کا شکریہ کیوں ادا کریں؟ اللہ رب العالمین نے یہ جو رزق ہمیں عطا فرمایا ہے, کتنے لوگ ہیں جو حلال سے یہ حصہ نہیں کرتے, ان کو گنجی پلانا پڑتا ہے, ان کو لکوڈ پلانا پڑتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو چیز پیٹ میں جا کے پھنس جاتی ہے وہ باہر نہیں نکلتی ہے, کڈنی فیل ہے ان کے لیے ڈیالسس کرانا پڑتا ہے. کیا ہم اللہ کا نام نہیں کرنا کھائیں؟ کیا ہم الحمدللہ اللہ کا شکر نہ کہیں؟ میرے بھائی جو اللہ رب العالمین کی ہر نعمت جو ہم کو حاصل ہوتی ہے اس پر ہم کو الحمدللہ کہنا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تذهب المیزان. قیامت کے دن جو لوگ الحمدللہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں, ذکر ہے, جو لوگ اللہ کا شکر کہتے ہیں زبانی بھی اور عملی بھی. اللہ رب العالمین کا شکر زبانی طور پر بھی ہونا چاہیے اور اپنے اعضاء جوارے اپنے بدن سے بھی ہونا چاہیے. زبانی کھائے الحمدللہ کہیں, سو کر اٹھے الحمدللہ کہیں, کپڑا پہنے نکالے بسم اللہ کہہ کے الحمدللہ کہہ کے نکالے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے
یہ جو الحمدللہ ہم کہتے ہیں، یہ میزان میں جو ترازو قائم ہوگی، یہ ترازو میں بہت وزنی اور بہت بھاری ہوگا، یہ لفظ الحمدللہ۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بہت آسان کر دیا، ہر بات سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا، ہمارے نام اعمال کو تولے گا۔ آج ٹیمپریچر دیکھتے ہیں کہ بخار کتنا ہے، کیا ہے اور کیا نہیں، ایسے رکھ کے دیکھیں کتنا بخار ہے، نیگیٹو ہے، پازیٹو ہے، فلاں ہے، فلاں، کیسے رکھ حرارت سے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان اذا الرحمن ثقلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو جملے ایسے ہیں بولنے میں بہت آسان ہے، اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں، اور کل قیامت کے دن میرے بھائی کو بہت وزنی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے حمد اللہ کا شکر ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو معاویہ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اختیار دیا، اللہ رب العالمین نے مجھے ایک چانس دیا، اگر میں اللہ نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو یہ بطحا جو ہے سونے سے بن جائے، یہ پوری وادی، یہ صفا مروا، یہ سب سونے کے ہو جائیں اگر ہم چاہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ میں یہ نہیں چاہتا، میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تو مجھے پیٹ بھر کھلائے، تیرا شکر ادا کروں، تو مجھے پیٹ بھر کھلائے میں تیرا شکر ادا کروں، اور اگر تو مجھے ایک دن نہ کھلائے تو میں تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگوں اور صبر کروں، اسے بھی مانگوں۔ میرے بھائیوں، کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، کھانا کھلانے والے کو دعا دینا، آج ہمارا حال یہ ہے کہ جس دن ہم لوگ دعوت میں جاتے ہیں نا رات میں، اس کا کیا مطلب کیا بھائی رات میں ذرا زیادہ کھا لیا ہے، اس کو نماز کو نہیں پوچھ سکتا، اور جو بھی ہمارے سامنے آ جائے مہمان کے سامنے اس پہ اللہ کا شکر رکھنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میں آپ کے پیچھے ہو گیا، ابو بکر صدیق بھی آ گئے، 3 ہو گئے، عمر بھی آ گئے، 4 ہو گئے، ہم سب مل کر کے ابو الحسن انصاری رضی اللہ عنہ کے باغ میں پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ غائب ہے، باغ میں نہیں، ان کی بیوی نے دیکھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، چٹائی بچھائی کا اللہ کے تشریف رکھیے، ابھی وہ آنے والے پانی میں چھڑکا بچھا دیا۔ ابو الحسن آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے خوش ہو گئے، سینے سے لگایا، دعائیں دی اور کہا اللہ کے نبی کیسے تشریف آپ کی تشریف رکھیے، جلدی جلدی گئے کھجور لے کر آیا، خوشا کھجور کا تازہ کھجور لے کر پیش کر دیا، اس کے بعد ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ٹھنڈا پانی پیش کیا، کھجور پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے کے بعد آپ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے اس بارے میں، اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کو استعمال کرنے کے بعد، اس کے کھانے پینے کے بعد تم نے اس کا حق ادا کیا کہ ادا نہیں کیا، اس نعمت کی تم نے قدردانی کی کہ نہیں کی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوتے، لمبی نماز پڑھتے، تہجد کی نماز آپ کے پیروں میں سجن آ جاتی، دعا پا جاتی۔ اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ تو آپ کو بخش دیا، آپ کو معصوم ہے، دنیا میں کوئی معصوم نہیں سوائے انبیاء کے، آپ کو بخشے بخشائے نہیں، اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ افلا تکون عبدا شکورا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمام رسولوں نبیوں کا امام بنایا، ساری دنیا کے لیے رحمت بنایا، اور سب سے پہلے قبر سے مجھے اٹھایا جائے گا، جنت کا دروازہ
اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا. میں سارے گنہگار انسانوں کے لیے شفاعت کروں گا. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار کرتا نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ جیسے آدمی کو نوازتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ آدمی کو عطا فرماتا ہے، ضروری ہے کہ آدمی اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے ہوئے عبادت کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا پیڑ پودوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس ٹہنی کو جتنی زیادہ پھل لگتے ہیں، انار لگتے ہیں، وہ ٹہنی اتنی زیادہ جھک جاتی ہے زمین میں. تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب اس کو نوازتا ہے تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرے. اللہ نے فرمایا وَإِسْتَعَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا تمہارے رب کی جانب سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم نے شکر گزاری کی تو اللہ تعالیٰ تم کو نوازے گا. اللہ کے دیے ہوئے دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرے. شکر گزاری یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ. نوجوانوں گٹکا کھا کر، پان پراگ کھا کر اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، زبان کی، منہ کی، ہونٹوں کی، چہرے کی خوبصورتی کی، یہ سب کھا کر کے تم اللہ رب العالمین کی ناشکری، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. چند دنوں کے بعد تمہارے چہروں کی حالت دیکھو. نشہ آور جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، ان کے چہروں پہ کتنے ہاتھ دھبے چہرے پہ ہوتے ہیں، کتنے لوگ کینسر کے مریض ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری. آخری واقعہ بتا کر خطبہ جمعہ ختم کر دوں. ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا. 3 آدمی تھے. ایک تھا پھوڑ کی بیماری والا، بڑی بیماری جسامی. دوسرا تھا برس کی بیماری والا، پورے خراب کر سفید. تیسرا تھا باقی لوگ. ان کے پاس فرشتہ آیا، انسان کی شکل کا ہے. کہا کہ بھائی کیا حال ہے، کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ کیا حال ہے؟ اب تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس، کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ بس دیکھو یہ میرا جو میری بیماری دور ہو جائے. انہوں نے دعا کی، صحتیاب ہو گئے. ہاتھ پھیرا، صحتیاب ہو گئے. کیا مانگتے ہو؟ کہا گاٹھوں اللہ نے برکت دی. ریوڑ کے ریوڑ آج کے زمانے میں کوئی سیکل موٹر یہ کام ہے عرب میں بھی زمانے میں بھی چیز کی سوال. وہ تو ریت کی گرتے تیارہ ہے. پھر گئے اس کے پاس جو بھی گنجا تھا سر میں بات ہوئی تھی، اس کے پاس کیا ہوا؟ پہلے میں یہ چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہو؟ یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر میں بات آ جائے. رشتہ نہیں مل رہا ہے، کوئی لڑکی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور حالت یہ ہے کہ کوئی مجھ سے قریب نہیں آتا ہے. بالوں میں بیماری بھی ہے، سب میں بیماری بھی ہے، بال رہتے نہیں، جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. دعا کر دی، ہاتھ میں سے احتیاط ہو گیا. کیا مانگتے ہو؟ گائے دے دی گئی، برکت کی دعا کی، ریوڑ ہو گئے. اندھے کے پاس آیا، کیا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. کہا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بصارت، بینائی مل جائے. بینائی کی دعا سے مل گئی. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بغیر برکت کی دعا. اور ریوڑ یہ ریوڑ. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے کے بعد انسان کی شکل میں پھر ایک آدمی کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا. اس نے آ کر کے پہلے سلام کیا اس کو جو کہ وہ پھوڑ کی بیماری والا تھا. میں پہچان رہا ہوں آپ وہ نہیں، کسی زمانے میں آپ بیمار فقیر کنگال تھے، کوئی آپ سے خرید نہیں آتا تھا، اتنا سال والا کیسے مل گیا؟ بھائی میں بہت پریشان آتی ہوں، اس آگے کو دے دی تاکہ میں گھر پہنچ جاؤں. کہا عقل تمام ٹھکانے پہ ہے کہ نہیں، میں تو خاندانی مالدار ہوں، میں ہمیشہ صحتیاب تھا. کیا ہوا؟ ہمارے ایک دوست ان کو پتا کام کرتے تھے، کسی نے ان سے کہا جی فلاں صاحب بیدا کیا بول رہے بیدا آج بھی کنٹریکٹ معلوم ہے، کنٹریکٹ میرا مقام پڑ گیا ہے، میں ایم ایل اے کر رہتا ہوں، میں کر کیا ہو گیا؟ میں تو وہ آدمی ہوں کسی زمانے میں ماشاء اللہ میں ہمیشہ بات کر رہا ہوں، اور دادا سے راستے میں. اس نے کہا
ہمارے پاس کچھ نہیں، جاؤ بہت ہے ہمارے پاس، دینے کے کام ہماری ذمہ داری بہت ہے. اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تم کو ویسے ہی بدلے سے پہلے ناکام ہو، بدوا لگی ختم ہو. اور ویسے ہی اس کے پاس ایک گنجے کے پاس اس نے وہی جواب دیا، میں تو ہمیشہ سے خوبصورت آدمی ہوں، میری زندگی کیا بول رہا، میں تو آپ دادا کے زمانے سے مالدار بدوا کر دی. آسمائی اللہ تعالیٰ دے کر آسماتا ہے، دے کر اللہ فرماتا ہے حسین کما صلی اللہ علیہ. اللہ رب العالمین جیسے اوپر احسان کرتا ہے تم کو چاہیے تم ویسے ہی لوگوں کے ساتھ احسان کرو. اندھیر کے پاس آئے، ان سے کہا اندھیر دیکھا، ہاں بھائی میں نے تمہیں واقعی اندھار تھا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے مجھے نواز دیا، تم مسافر ہو، پریشان ہو، جاؤ جو چاہتے نہیں لے جاؤ. اس نے دعا کی برکت کی تو اس کی جائیداد محفوظ ہوئی. میرے بھائی کو بتانے کا مقصد یہ، جمعہ کا وقت بہت کم ہوتا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی جانب سے تمہارے کی طرف سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، حکم ہوا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کی زندگی گزارو گے اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی فرمائے گا، ترقی دے گا، برکت دے گا. اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بخاری کی روایت پیش کی. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا دل اور اس کا ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کفران نعمت سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے اس کا عبادت گزار بنا کر رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ.